میں نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے سے پہلے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی کہ اس الیکشن میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے جا رہی ہے یہ تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہارنے جا رہا ہے صرف اور صرف پاکستان، کیونکہ اس الیکشن میں سیاسی پارٹیاں ہی نہیں ادارے بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی ہار جیت جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اداروں کی ہار پاکستان کی ہار تصور ہوگی۔ لیکن جب ملک کے مال کو مختار اپنی گردنیں پھندوں میں پھنسانے پہ ضد ہو جائے تو چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ میں ہوں نصیر ستی، PPM نیوز سے۔ آج کی ویڈیو میں 3 ایشو پہ بات کروں گا: تبدیلی سرکار، باجوہ ڈاکٹرین اور IG سندھ کا واقعہ۔ جب ریاستی ادارے کسی ایک جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے عوام کے رائے دہی کو روندنے کے لیے ننگ دڑنگ ہو کر واردات ڈالنے لگ جائے تو عوام اور اداروں کے بیچ نفرت کی دیواریں کھڑی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ ملک کی ہار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ادارے اپنی جیت کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانے پہ کیوں بضد ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو ایک ڈاکٹرین کو روشناس کرایا گیا۔ تب مجھ جیسے کم عقل یہ سمجھ بیٹھے شاید فوجی قیادت ماضی کی غلطیوں سے منہ موڑ کر اپنی اصل یعنی سرحدوں کی حفاظت اور سیکورٹی امور تک اپنے آپ کو محدود کرنے جا رہی ہے۔ لیکن جو باجوہ ڈاکٹرین آگے بڑھی، یہ آشکار ہوتا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرین اصل کے بجائے ایک اور بلنڈر کرنے جا رہی ہے۔ باجوہ ڈاکٹرین کے سائے میں 120 دنوں کے دھرنے میں دمال ڈال کر ڈی چوک کی گھاس اجاڑنے والے جب صاحب اقتدار ہوئے تو قوم کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ 2 آنے کلو آٹا جو 72 برس میں 30 روپے کلو پہنچا تھا، اسے شفاف چلی تبدیلی سرکار 80 روپے کلو تک لے جا کر غریب عوام کے منہ سے نوالا تک چھین لیا۔ لیکن بے شرمی کی حد دیکھیں کہ الزام سابق حکومتوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ کیا گندم مارکیٹ میں آتے ہی ایکسپورٹ کر کے شارٹیج پیدا کرنا، جس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہوا، اس کا مشورہ سابق حکومت نے دیا تھا، یا یہ آپ کی نااہلیاں ہیں؟ لیکن جن سے حیا منہ مول لے ان بے شرموں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ابھی تو ایک نواز شریف نے باجوہ صاحب آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب ہر غریب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہو کہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا آٹا، مہنگی چینی، مہنگی دالیں، مہنگا آئل ہی نہیں بلکہ چوروں سے نکال کر ڈکیتوں، صرف ڈکیت ہی نہیں، نائلوں اور جوکروں کی گوڈ ڈالنے کی ذمہ دار باجوہ صاحب آپ کی ڈاکٹرین ہے۔ اسے 5th جنریشن وارفیئر ہرگز نہ کہیں، بلکہ اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ اداروں کے خلاف سازش نہ عوام کر سکتی ہے نہ کرنے دے گی، لیکن جو کام اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اداروں کی ضروریات پوری کر رہی ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سرحدوں کی حفاظت پہ معمور اور سیکورٹی امور تک محدود، فوجی جوان سے لے کر جنرل تک کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاپا جان کو بھی آنکھوں کا سرما بنا لو تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ آپ کے بیانیے کے مطابق اگر نواز شریف اور آصف زرداری چور ہیں تو پھر پاپا جان کے عاصم سلیم باجوہ کو بھی اسی صف میں کھڑا کرنا ہوگا۔ ان کے لیے کٹ پتلی حکومت سے آرڈیننس لا کر نیب کی دسترس سے باہر کر کے احتساب سے بالاتر کرنا عوام کے سینے پہ مونگ دلنے کے مترادف ہوگا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ہمارا کتا اور آپ کا کتا ٹامی۔ باجوہ صاحب، اب آپ کی ڈاکٹرین سے ڈر سا لگنے لگ گیا ہے۔ یہ ملک اور عوام ہی نہیں، یہ تو 72 برس سے بکت رہے۔ اب آپ کی ڈاکٹرین ادارے پر بھی بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ آپ کی ڈاکٹرین سے عوام اور ادارے کے بیچ نفرت کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو پھر ان دیواروں کو گرانے کے لیے دہائیاں لگیں گی۔ اب آخر میں پولیس چیف جو IG سندھ ہیں اس واقعے پہ بات کر لوں کہ حالیہ دہشت گردی کی جنگ میں جب ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے
تو میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہر چوک اور چوراہے پر فوجی جوان بیک فٹ پہ اور پولیس اہلکار فرنٹ فٹ پہ دکھائی دیے۔ فوجی جوان بلٹ پروف جیکٹ، لیٹسٹ گن کے ساتھ ریت کی بوریوں کے پیچھے دکھائی دیے، جبکہ نیتے پولیس اہلکار بے سر و سامانی کے عالم میں دہشت گردوں سے ٹکرا گئے اور قربانیوں کی ایک ایسی لازوال داستان رقم کی۔ اس کے باوجود نہ حکومتی سطح پر، نہ عوام اور نہ ہی میڈیا نے ان پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کے شایان شان ان کی پذیرائی کی، بلکہ کراچی پولیس چیف کو ایک FIR درج کرانے کے لیے جو رویہ اپنایا گیا وہ افسوسناک ہی نہیں شرمناک بھی ہے۔ اگر رینجر کی طرف سے یہ شرمناک کارروائی ڈالی گئی ہے تو ایڈوائز دینے والوں اور امپلیمنٹ کرنے والے تمام کرداروں کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ بصورت دیگر باجوہ صاحب، آپ کا نوٹس لینا بھی خان صاحب کے نوٹس لینے کے مترادف ہوگا، جس پر قوم تراسی کھا جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب جس چیز پر نوٹس لیتے ہیں وہ قوم کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم ترلے کر رہی ہوتی ہے کہ خان صاحب نوٹس نہیں لینا۔ جس طرح IG سندھ کی کریکٹر ایسیسینیشن شروع کر دی گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ قوم کے بعد اب اداروں کا بھی ترانہ نکل جائے۔ باجوہ صاحب، آپ کی ڈاکٹرائن کا نام سن کر اب مجھے اپنے ایک عزیز یاد آ جاتے ہیں جو کہ راولپنڈی کوچ کے ڈرائیور تھے، جو بعد میں کراچی جا کر ڈاکٹر بن گئے۔ ان دنوں میں بھی کراچی میں تھا، تو ایک دن ان کے کلینک چلا گیا جہاں انہیں بھرپور ڈاکٹری کرتے ہوئے پایا۔ میل ملاقات کے بعد جب رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سونے لگے تو ایک خواتین کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے اپنے بچوں کو چیک اپ کرانا ہے۔ تو میں نے موصوف سے پوچھا کہ بھائی یہ بڑے ڈاکٹر کون ہیں؟ میں سمجھا شاید کوئی انہوں نے ڈاکٹر بھی رکھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو میں نے انہیں ترلا کر کے کہا کہ آج کی رات یہ ڈاکٹری مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ناکردہ گناہ میں مجھے بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ تو باجوہ صاحب، میں آپ سے بھی ترلا کر کے کہتا ہوں کہ آپ بھی مزید ڈاکٹری مت کریں۔ ملک اور قوم ہی نہیں، اب آپ کا ادارہ بھی ڈاکٹرین کا مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ آپ نے اپنا ٹینیور انجوائے کر لیا، ایکسٹینشن کا بوجھ مزید مت ڈالیں۔ آپ نے جس تبدیلی کا قوم کو خواب دکھایا تھا اس کی تعبیر اتنی بھیانک کہ قوم 2 سالوں میں ہی نک و نک ہو گئی ہے۔ اب تو قوم نے جولیاں اٹھا لی ہیں، جس پر آپ کے مسلط نائل اور جوکر یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں، جس کے سبب مہنگائی ہوئی ہے۔ تو یہی تو قوم کا گلہ ہے خان صاحب آپ سے کہ آپ سے فیصلے ہی نہیں ہو پا رہے۔ آپ بقول منیر نیازی ہر قوم میں دیر کر دیتے ہیں۔ تبدیلی سرکار ناکامی کا وہ شاہکار بننے جا رہی ہے جس کا قوم مزید بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں، جس کے بعد یہ تو چادر جھاڑ کر چل پڑیں گے اور ان کی تمام تر ناکامیاں، نائلیاں، ڈکیتیاں اور جوکوپن باجوہ صاحب آپ کی ڈاکٹرائن کے حصے میں آئے گا، جس کے بعد چور بھی پارسا لگیں گے۔ باجوہ صاحب، آپ کی ڈاکٹرائن ناکام ہو چکی، اعتراف کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی جیت کے چکر میں ملک، قوم اور ادارے کے حصے میں ہار آ جائے۔ باجوہ صاحب، آپ کی ہار کا بوجھ قوم اٹھا لے گی، لیکن ملک، قوم اور ادارے کی ہار کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ رب کعبہ ہم سب کو صحیح اور درست فیصلے کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔